السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس کا آگے کا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اب اس قوم کے رویے سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا میری مدد فرما اور ان کافروں کو اس زمین سے نیست و نابود فرما دے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور عذاب خدا کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ 40 سالوں تک ان لوگوں کے یہاں کسی بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی اور ہر جگہ سوکھا پڑ گیا اور ان کی ساری دولت بھی ختم ہو گئی۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے سوچا مصیبتوں میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اب شاید یہ لوگ میری بات مان جائیں، اس لیے پھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی اور یہ لوگ پہلے کی طرح اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب خدا تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، اب ہمارے حکم سے اور ہمارے سامنے کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم سے شہر سے کچھ دور جا کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ لوگ وہاں آتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے کہ ان کو دیکھو، یہ خود کو خدا کا نبی بتاتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کان سے ان کی باتوں کو سنتے اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتے تھے اور ان کی باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے تھے اور خدا کے بھروسے اور اس کی امید پر کشتی بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب کشتی بن گئی تب خدا نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ تم تمام جانوروں اور پرندوں میں سے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ لے لو اور اس کے بعد خود بھی اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، کچھ دیر بعد وہاں بادل آنا شروع ہوئے، بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا اور اس طرح سے سیلاب آ گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سیلاب چاروں طرف سے ان کو گھیر چکا تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی سیلاب میں پھنس چکا ہے، تب انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت مایوس ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، خدایا میرا بیٹا بھی میرے خاندان میں سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا کی طرف سے جواب ملا، اے نوح، اب وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تمہاری مخالفت کی اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس طرح یہ کشتی
موجوں سے کھیلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور پھر یہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گئی۔ خدا کے حکم سے آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا اور زمین نے بھی سارا پانی اپنے اندر لے لیا۔ سب لوگ خوشی خوشی کشتی سے اترے اور زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے بعد جناب نوح سینکڑوں سال تک زندہ رہے اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ایک دن خدا کا ایک فرشتہ جناب نوح علیہ السلام کے لیے خدا کی طرف سے یہ پیغام لایا اور کہا، اے نوح، اب آپ کی عمر اور نبوت ختم ہونے والی ہے اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بیٹے شام کو اپنا جانشین بنائیے، اس لیے کہ یہ زمین کسی وقت بھی ہادی اور رہنما سے خالی نہیں ہو سکتی، تاکہ لوگ یہ بہانہ نہ بنا سکیں کہ ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر موت کا فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور سلام کیا۔ حضرت نوح نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جناب نوح علیہ السلام اس وقت دھوپ میں کھڑے تھے۔ فرمایا، کیا مجھے اجازت ہے میں سائے میں چلا جاؤں؟ فرشتے نے کہا، ہاں، اجازت ہے۔ آپ سائے میں گئے تو فرشتے نے پوچھا، اے انسانوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے انسان، دنیا کیسی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح جیسے میں ابھی دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی اور حضرت نوح اس دنیا سے انتقال فرما گئے اور انہیں نجف اشرف میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔